صفحہ نمبر 63۔ آیت نمبر ہے 132۔ آیت نمبر ہے 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا ماننے والوں، دنیا کے مال و دولت کی طرف کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہ سے نظر مت ڈالنا۔ یہ دنیا کی زندگی کا پھول ہے، چند روزہ ہے، ابھی مرجھا جائے گا۔ اور یہ ہم نے چند روزہ چمک دمک کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اس چمک سے متاثر ہو کر اسی کا نوکر بن جاتا ہے اور کون اس چمک دمک کو نظر انداز کر کے اس سے پیچھے دینے والی ذات کو پہچانتا ہے۔ اب یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، میں نے 1 منٹ میں کہہ دیا، آپ نے 1 منٹ میں سن لیا۔ اندر صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ ایمان کی وہ سطح کیسے بنے گی کہ دنیا کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ، آدمی کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر بالکل متاثر نہ ہو۔ یہ استغنا، یہ دنیا سے لا تعلقی، یہ بے رغبتی، یہ دنیا کا عارضی ہونا، مال و دولت کا آزمائش اور وقتی ہونا، یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز پر قائم کیجئے۔ نماز یہ سبق سکھائے گی۔ جو صحیح معنی میں نماز پڑھے گا، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرے گا، نماز یہ سبق خود پکا کروا دے گی کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی مقصد زندگی بنانے والی چیز نہیں۔ بس اپنے اہل و عیال کو صحیح نماز پر لاؤ، صحیح دین پر لاؤ، وہ خود یہ سبق سیکھ جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت عائشہ کے ہاتھوں میں پلے۔ حضرت عائشہ کے سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حضرت عروہ بن زبیر تھے، چونکہ بڑی بہن کے بیٹے تھے حضرت اسما کے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ جب بھی گھر سے باہر کہیں مال و دولت کی چہل پہل دیکھتے تو فوراً گھر یا مسجد میں آ کے کچھ نماز پڑھتے، نفل کا اہتمام کرتے، پوچھنے پر بتاتے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، مجھے تھوڑا سا دنیا کی کشش نے اپنی طرف متوجہ کی ہے،
تو میں نے نماز پڑھ کر اس کشش کو دور کیا ہے، چونکہ قرآن نے کہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور پیچھے اس کا اہتمام کر۔ تو یہی صحیح حقیقت ہے۔ دوسری بات، قرآن نے یہ کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ آدمی کی اپنی نماز اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین نہ کریں۔ انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین اور نیکی کی ہدایت اور تلقین کرتے ہیں، صرف تلقین اور تقریر نہیں۔ ہمارے یہاں اب جو ماں باپ اور بڑوں کی بات میں جو اثر کم ہو گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صرف تقریر کر سکتے ہیں۔ ہر استاد، ہر ٹیچر اپنے طالب علموں کے سامنے تقریر کرنے کو ہی فخر سمجھتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں بھائی، میں ایک مثال سے عرض کروں، ایک سکول ہے، وہاں 2-4 ہزار بچے پڑھتے ہیں، وہاں 200-250 ٹیچر اساتذہ ہیں۔ سارے ٹیچر آج پورا گھنٹہ ایک پیریڈ نماز کی تلقین پر لگائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سکول میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، سارے ٹیچر جو ہیں وہ سکول کے گراؤنڈ میں، سکول کے صحن میں، صف اول میں اہتمام کے ساتھ سارے ٹیچر نماز پڑھ رہے، اور یہ چاروں طرف بچوں کا ماحول اپنے اساتذہ کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی، ان میں سے پہلا طریقہ بچوں کو نماز کی طرف زیادہ متوجہ کرے گا یا دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ کرے گا۔ عمل سے بڑا داعی کوئی نہیں بھائی، عمل سے بڑا خیر کا داعی کوئی نہیں۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہم نے زبان سے بھی تلقین کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائے ان کو کیا کہو؟ نماز کی تلقین کرو۔ 10 سال کے ہو جائے مار کر پڑھاؤ۔ یہی معاملہ روزے کا ہے، یہی معاملہ حج کا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک نمازی حج عمرے پر گئے ہوئے، بچہ چھوٹا، مجھ سے پوچھ رہے تھے جی یہ بچہ تو صرف 5 سال کا ہے، اس کے بال کاٹیں، احرام۔ میں نے کہا یہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، ابھی عمر کتنی ہے؟ 5 سال، لیکن اس کو احرام بندواؤ، اس کو پورا طواف، پورا عمرہ ساتھ کرواؤ، یہ نیکی کا نقش اس کے دل پر بیٹھ جائے گا۔ لازم نہیں ہے اس کے بال کٹواؤ، تاکہ یہ دائیں بائیں کے ماحول کو دیکھے، یہ دائیں بائیں کے ماحول کو دیکھے، یہ جو کچھ عمل کرے گا اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ یہ بھی نیکی کی ایک مشق ہے، ایک تمرین ہے، یہ بھی نیکی کی ایک تربیت ہے۔ اس لیے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جم کے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اس نماز سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں کہ تمہاری نماز سے ہماری حکومت میں مزید 5 سال کا اضافہ ہو جائے گا، کہ آپ سب نے نماز پڑھی ہے، ہماری جو بادشاہت ہے اس کو 5 سال مزید مل گئے۔ نہ، تمہارے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے، تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے سے بھائی اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی میں کوئی فرق صاف۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ اس لیے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں یہ دونوں حدیثیں ذکر کی، جو مسلمان اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو محتاجگی اور دنیا کی فکروں سے بے نیاز کر دیتے، رزق کا انتظام خود بخود اللہ کر دیتے، جس کی فکر کیا ہو؟ اللہ کی رضا، آخرت۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی فکر نہیں رکھے گا، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ہم اس کو دنیا کی فکروں میں اس طرح مبتلا کر دیں گے، اس کی ڈور دنیا کے معاملات میں اس طرح الجھے گی
کہ ساری زندگی لگا کے سرا ہاتھ نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، آخرت کی فکر نہیں رکھتے، ان کا محبوب و مقصود منزل اصلی صرف دنیا ہے، وہ اتنے الجھتے ہیں دنیا کے معاملات میں، اتنے الجھتے ہیں، شاید آپ کو اس کا اتنا اندازہ نہ ہو۔ لوگ ہمارے پاس مشورہ کے لیے، آپ یوں کہہ لیجئے روحانی علاج کے لیے آتے ہیں، اتنے مسائل، وہاں کوئی غربت نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا، ان کے پاس اللہ نے اتنے وسائل دیے کہ ان سے اپنے وسائل سنبھالے نہیں جا رہے، لیکن ان کے مسائل اتنے الجھے ہوئے ہیں، 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے بھائی، بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، یہ پریشانی، ادھر یہ ہو گیا، ادھر بیٹے کا یہ ہو گیا، ادھر بیٹی کا فلاں ہو گیا، اتنے الجھے ہوئے۔ ہم ایسے موقع پر یہی عرض کرتے ہیں، بھائی اپنی فکر کو ذرا کس طرف پھیرو؟ اللہ کی طرف پھیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم آخرت کی طرف متوجہ رہو گے، ہم تمہارے دل کو استغنا اور بے نیازی سے بھر دیں گے۔ ہم تمہارے دل کو کس سے بھر دیں گے؟ استغنا اور بے نیازی سے بھر، تمہارے اندر زہد پیدا کر دیں گے۔ زہد کیا ہے؟ زہد اس طبیعت کے استغنا کو کہتے ہیں جس سے بندہ مارا نہیں دنیا کے پیچھے پھرتا، یار جو ہے کافی ہے، ہم کوئی کلی بن کے دنیا میں نہیں آئے، ہم کوئی بھائی نوکر اور کلی بن کے نہیں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنی فکر کو آخرت کی طرف رکھے گا، اللہ جل جلالہ اس کے دل کو استغنا اور بے نیازی سے، اور یہی معاملہ میں اکثر عرض کرتا ہوں اخلاص کا ہے۔ ریاکار بندہ اتنی الجھنوں میں پھنسا ہوتا ہے نا، آپ کو بتا نہیں سکتے۔ الیکشن کے دنوں میں دیکھ لو، دنیا تشہیر کے چکروں میں کیا گل کھلاتی، اور جس بندے کو تشہیر سے واسطہ ہی نہ ہو، اور جو کہ ہمیں بندوں کی داد سے کیا لینا دینا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ میری اس پر کون، وہ بہت بے نیاز ہوتا ہے، وہ بھائی کیا ہوتا ہے بہت۔ اس لیے یہاں فرمایا، لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار اللہ کہاں دیتے ہیں، مزدوری کر کر کے مر جاتے ہیں، جناب اللہ تعالیٰ اگر پورے نظام کے تحت گندم اور چاول کو تیار ہی نہ کرے، کر لو مزدوری۔ ہم تو صرف وہ کہتے ہیں جیسے پھل خریدتے ہیں نا، خربوزہ خریدا ہے، کنو خریدا ہے، ہم تو اوپر اس کو بھائی چھیلتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری جو محنتیں ہیں یہ تو صرف ہاتھ سے چھلکا اتارنے کی حد تک، اس سے زائد نہیں ہے۔ پیچھے سارا رزق کو تیار کر کے کون لاتے ہیں؟ ہم نے تو صرف بور کر کے پانی نکالا کہ ہم نے بور کر کے پانی کو پیدا کیا، اور پیچھے اللہ کا پورا نظام حرکت میں آ کر، وہ تو ہمارے، اگر اللہ اتنا بھی نہ رکھتے تو پھر دنیا اور جنت میں کیا فرق رہتا؟ پھر یہ دنیا آزمائش کی جگہ نہ بنتی، ہر بندہ بے نیاز ہوتا، یہ دنیا عذاب بن جاتی، کوئی کسی کی نہ سنتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کر کے اس کے اوپر محنت کا چھلکا چڑھا دیا، تم نے محنت کرنی ہے، جناب تمہارا کاروبار بڑا چمکتا ہے جی، ماشاءاللہ بازار کی سب سے زیادہ چلنے والی دکان ہے، اللہ جل جلالہ اگر گاہک آپ کے دروازے تک نہ لائے، اللہ تعالیٰ اگر یہ جو ایک فطری نظام ہے مال پہنچنے کا اس کو جام کر دے، بھائی کرونا میں جام ہو گیا تھا کہ نہیں؟ بڑی بڑی دنیا ڈیفالٹر ہو گئی کہ نہیں؟ 1 منٹ میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہماری جو محنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ رزق تک پہنچنے کی ہے۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، ہاں
اچھا انجام جو ہونا ہے بھائی وہ کس کا ہونا ہے؟ اور ابھی آپ رمضان میں بار بار پڑھیں گے سنیں گے قرآن میں کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کیوں؟ لعلکم، یہاں قرآن کہہ رہا ہے والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام تقوی کا ہی ہونا ہے۔ متقی کبھی ڈوبتا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ کبھی ڈوبتا اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، امتحانوں سے یوں انگلی پکڑ کر نکال لیتے ہیں۔ آگے قرآن کریم اب پورے سورہ طٰہٰ کے مضمون کو سمیٹ رہا ہے۔ وقالوا، یہ کافر کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آیا؟ بدبخت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی کی کمی چھوڑی ہے؟ اللہ کے نبی کے قرآن کو سارے سنتے تھے کہ نہیں؟ کہتے تھے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے تم نے دیکھ لیے، پورا قرآن ان کی زبان مبارک سے تم توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، کوئی تقابل نہیں ہے، یہ پنجاب کے کانے کا تقابل اللہ کے نبی کے جوتے سے نہیں کرتے ہم۔ مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ روحانی خزائن میں ہے، کل میری کچھ دوستوں سے، قادیانی دوستوں سے ایک جگہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے روحانی خزائن کھول کے، جب عام قادیانی کو یہی مغالطہ ہے کہ جی اسی تو امتی نبی ماننے ہیں، بہت سارے تو وہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اسی تو نہیں نبی مانتے۔ اب کل اسی طرح کے دوستوں کے پاس بیٹھے تھے جو کہتے تھے نہیں جی اسی تے توبہ 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 توبہ، نبی تھے ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں امتی مان۔ اب روحانی خزائن 18ویں جلد میں نے کھولی، آج کل میں مرزا قادیانی کی کتابیں مجھے براہ راست مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پہلے تو ادھر ادھر سے ہونا حوالہ جات کی کتابیں دیکھیں، اصل وہ کیا لکھ رہا ہے۔ روحانی خزائن اس کی جو 82-83 کتابیں ہیں نا، ان سب کے مجموعہ ہے 24 جلدوں میں، وہ میں کسی دوست سے مانگ کر لایا ہوں، 10-15 دن سے انہی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب مرزا قادیانی کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ میں اللہ ہی کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے ہاتھ پر اتنی نشانیاں، بھائی جہاں بھی نبی کے سلسلے میں نشانی کی بات ہے، مراد کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ بھائی مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہاں یہ تو بات تو میں بھی آیت ان سے یہ تو بات آپ سے عرض، یہ کانا بدبخت کہہ رہا ہے کہ میرے نبی ہونے پر اللہ نے اتنی نشانیاں دکھائی ہیں، اتنی نشانیاں دکھائی ہیں کہ اگر 1000 بندوں پر یہ نشانیاں تقسیم کر دی جائیں تو ان 1000 میں سے ہر بندہ نبی ہو جائے۔ اب یہاں سوال پتہ کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا یار تسی 1000 ذرا پوریاں کرو نا، جاؤ پوری کر کے لاؤ، 3 دن سے بھاگے پھر رہے ہیں وہ پوریاں، وہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا جی میرے نبی ہونے پر اتنی نشانیاں کہ اگر کتنے بندوں پر تقسیم کر دی جائیں، اس سے پتہ چلا کہ ہزاروں ہیں، ہزاروں معاف کیے، 1000 لے، میں کہ تمہیں ایک 900 بھی چھوڑی، 100 لے آؤ، پوری کرو۔ ابھی ادھر کافروں نے کہا کہ یہ اللہ کے کیسے نبی ہیں، ان کے پاس کوئی نشانی نہیں، نشانی نہیں ہے، قرآن کریم کیا ہے؟ کوئی مائی کا لال مسلمان کو چیلنج کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں حضور کے معجزات کی؟ میں یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں، پہلے نبی جب ساتھ فوت ہوتے تو بھائی معجزات بھی ساتھ ہی، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے اگر 10,000 سال بھی ہو جائیں، قرآن کی شکل میں معجزہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا، یہ کافر کہتے ہیں ہمارے پاس ان کے رب کی طرف سے کیوں کوئی نشانی نہیں آتی؟ قرآن کہہ رہا اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، کیا نہیں آئے ان کے پاس وہ دلائل جو پہلی آسمانی کتابوں میں تھے؟ قرآن بھائی پتہ کیا کہہ گیا؟ وہ قرآن کہہ گیا بدبختو، تم کہتے ہو اس نبی پر کوئی نشانی نہیں آئی، تمام آسمانی کتابوں کے خلاصے تو اس قرآن میں آ کر ہم نے تمہارے سامنے اس نبی کے ذریعے ساری آسمانی کتابیں کھول کر تو رکھ دی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس لیے میں اکثر رمضان میں عرض کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا سننا، اس کے اندر تورات آ گئی کہ نہیں؟ اس کے اندر زبور انجیل آ گئی کہ نہیں؟ تمام انبیاء کی تعلیمات آ گئیں۔ اس لیے ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ تمام دینوں کا مجموعہ ہے، اس لیے جنت میں سب سے پہلے کس امت نے جانا ہے؟
چونکہ انہوں نے اپنی اپنی شریعت پر عمل کیا اور ہم نے انہوں نے اپنی اپنی کتاب پر عمل کیا، ہم نے قرآن کی شکل میں تمام کتابوں پر۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کافروں کو پہلے ہی عذاب سے تو پھر ہمیں فریادیں کرتے، لقالوا، ہم سے شکوے کرتے، اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہمارے پاس کیوں کوئی رسول نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم عذاب آنے سے پہلے آپ کے احکام کی اتباع کرتے، ان نذل و نخزا، ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کے احکام کو مان لیتے۔ اللہ فرما رہے اگر میں رسول نہ بھیجتا ویسے ہی پکڑ لیتا تو تم نے شکوے کرنے تھے، اللہ آپ نے ہمارے پاس کتاب کیوں نہیں بھیجی، ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، اب جب میں نے بھیج دیا اب ہلے بہانے کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس یہ ہوتا تو میں یوں کرتا، یہ ہوتا تو یوں کرتا، جب وہ ہو گیا پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے جناب اللہ وہ ریکارڈنگیں نکالیں گے کہ نہیں قیامت والے دن، وہ سارا کچھ نکل آئے گا ریکارڈ۔ قل آپ ان میں سے ہر کسی کو کہہ دیجئے متربصون، تم انتظار کرنے والے ہو، فتربصوا، بس انتظار کرو نتیجے کا، فستعلمون، ان قریب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھی راہ چلنے والا، ومن اہتدی، ان قریب پتہ چل جائے گا ہدایت یافتہ کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر چیز کو کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ قادیان